مسٹیکس مینیجرز، کہ کیا کیا غلطیاں جو مینیجرز کرتے ہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو چیک لسٹ کے اندر یہ نوٹ کرنا ہے کہ جناب اس غلطیاں میں بھی کرتا رہا ہوں. یہ وہی سوال میں نے عرض کیا تھا آپ سے، آج تک جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا کیا اثر آیا، اس کی ایک لسٹ آپ بنا لیں. آپ اگر بنا چکے ہیں تو ذرا پلیز اس کے ساتھ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ سے، ہوئی ہے تو آئندہ نہ کریں. بس یہی مقصد ہے، اور کیا. ظاہر ہے انسان میں غلطیاں تو ہوتی ہیں. انسینسٹیو ٹو ادرس، ایبریسو، انٹیمیڈیٹنگ اور بلنگ سٹائل. کچھ ایسے مینیجر بھی آپ نے شاید زندگی میں دیکھے ہوں کہ جو ایک سخت مزاج کے ہوتے ہیں اور ایک ڈرانے کے سٹائل میں اگلے کو یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور ہر ایک کو بے عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلنگ سٹائل یہ ہوئی نا. تو اس طرح کے ہوتے ہیں مینیجر، وقتی طور پر ان کا کام ہو جاتا ہے، جو وہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کو وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر ٹیم کی موٹیویشن بری طرح تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس وقت یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد دوسری جاب ملے تو ہم نکل جائیں، اور نکل بھی جاتے. تو یہ ایک سب سے، اب بتائیے آپ میں ہے یہی، آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے ابھی اس وقت توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کیجیے گا. بس یہی ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا. کولڈ، الوف یعنی دور رہنے والے سٹائل کہ کبھی ملتے ہی نہیں ہے کسی کو، اور ایروجنٹ متکبر قسم کا سٹائل. یا آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ سیٹ ٹائپ کی کمپنیوں کے کئی ڈائریکٹرز وہ ملتے ہی نہیں ہیں جناب، کوئی ان کے جونیئر ان کے آفس تک ہی نہیں آ سکتے، اور جو آنے بھی چاہے تو بہت مشکل قسم کا معاملہ ہوتا ہے. تو بھی ایسے وہ پھر سچ مچ کے لیڈرز نہیں ہوتے، وہ ایک بالکل ناکام مینیجر ٹائپ کے ہوتے ہیں. کہ ہوتا کیا ہے کہ ان کی پوری ٹیم کی موٹیویشن بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. بیٹری ٹرسٹ یعنی اعتماد کو دھوکہ دینے والا اگر ایسا کوئی مینیجر ہے، مثال کے طور پہ کہا ہاں بھائی تم اگر یہ کرو گے، یہ اچیو کرو گے یہ معاملات کو، تمہاری پروموشن میں کروا دوں گا، یا میں تمہیں اس کا بونس مل جائے، اور پھر کر بھی نہ سے کرے بھی نہ، تو پھر تو دھوکہ ہی ہوا. اگلے نے تو بڑی محنت کی، سب کچھ کر دیا، ہوا کچھ بھی. تو پھر آپ کی ٹیم کی موٹیویشن بھی خراب ہوتی ہے، اور آپ ایک بڑے اچھے لوگوں کو آپ اگر ہائر کر چکے ہوں اور وہ ہو رہے ہوں تو تب وہ بھی پھر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. چلو اگر فوری وقتی طور پر نہیں مل رہی ان کو جاب تو چلو کچھ مہینوں تک تو وہ کر ہی لیں گے برداشت، کہ چلو ٹھیک ہے یار سیلری تو آ رہی ہے نا، یہ تو آئے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد نکلوں. اوور لائے ایمبیشیس یعنی اتنا زیادہ جذبہ اور اتنا ایکسپیکٹیشن زیادہ ہونی، تھنکنگ آف نیکسٹ جاب کہ یعنی مینیجر کو بھی اگر یہی ہے کہ میں اب نئی جاب ہی ڈھونڈوں، کوئی کہیں اور چلا جاؤں، پلئنگ پالیٹکس. تو پھر اس قسم کے مینیجرز بھی ایک پوری سیاست کمپنی کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا بھی ایکسپیرینس اگر آپ نے اب تک جاب کی ہوئی ہے تو آپ کو ایسی ایگزامپلس مل چکی ہوں گی اب تک. ہو سکتا ہے کچھ صاحب آپ کے ذہن میں آ جائے، ذہن میں فوراً ان کی شکل آپ کو کلک کر کے آپ کے ذہن میں آ جائے، یار اس طرح کا کام تو وہ کرتے تھے. تو بھئی وہ جو کرتے رہے وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے ان کا معاملہ. لیکن آپ میں اگر یہی ایشو ہے تو اس سے اسی وقت توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کریں. بس یہی مقصد ہے. پھر اگلا دیکھیے، اسپیسیفک پرفارمنس پرابلمس ود دا بزنس کہہ لیں، یعنی کوئی بزنس ہو یا کوئی اور آپ کا آبجیکٹو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پرفارمنس پرابلم آ جائے کہ اسپیسیفک پرفارمنس کہ بھی ایک خاص اس طرح کا ایسا ہے، لیکن پھر بھی وہ غلطیوں کا پتہ بھی نہ ہو اگر مینیجر کو، تو پھر ان کی ٹیم میں بھی غلطیاں آتی جائیں گی. اوور مینیجنگ کہ ضرورت سے زیادہ مینیجر بننا، unable to delegate اور build a team.
یعنی ایک صاحب، ایک ایگزامپل مجھے یاد آ گئی ایک صاحب کی، نام نہیں میں عرض کروں گا ان کا، کہ وہ ہر چیز کو خود ہی چاہتے تھے کہ بس وہی کر رہے ہو. تو ان کی ٹیم تھی اچھی خاصی، کوئی اراؤنڈ 60-70 کے قریب ان کی ٹیم کے تھے، لیکن وہ ہر آدمی جو بھی کرتا تھا تو یہ ان کے جو ہیڈ تھے وہی لے جا کے ان کی این سیٹ پہ جا کے اور وہ چیک کر رہے ہوتے تھے یہ کر رہے ہیں. تو پھر ان کی پوری ٹیم پھر ہر وقت بس ان کا مذاق ہی دل میں بھی اڑاتے تھے، اور جیسے وہ چلے جاتے تھے تو پھر پورا ان کا کر رہے تھے. بلکہ ایک لطیفہ بھی عرض کر دوں، وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب اپنے مینیجر، وہی جن کی بات میں عرض کر رہا تھا، تو انہی کی باقاعدہ نقل کر رہے تھے بین انہی کے سٹائل میں، اور جیسے وہ کر رہے تھے تو وہ کر رہے تھے. اب میں دیکھ رہا تھا ان کی بات کو نا، تو اب وہ کرتے کرتے ہوا کہ اچانک وہی مینیجر نے دروازہ کھولا اور اندر آ گئے. تو جو صاحب نقل کر رہے تھے تو ان کی حالت ایسے بنی کہ بالکل جیسے اگر آپ کی بجلی ایک دم بند ہو جاتی ہے تو ٹی وی کیسے بند ہو جاتا ہے، ایسے وہ صاحب بھی بند ہو گئے تھے. تو یہ پھر اس طرح کا اگر مینیجرز کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر رزلٹ ایسا آتا ہے. unable to staff effectively، کہ مؤثر نہ کرنے کی صلاحیت اگر ہو، آپ اگلے سے صحیح طرح سے کام کروا نہ سکے. اگر ایک تو وہی ہے کہ بالکل آپ ڈکٹیٹر بن کے، کوئی ہٹلر بن کے یا فرعون بن کے اگر وہ کر رہے ہوں گے تو اگلے کی موٹیویشن ویسی نکل جائے گی وقتی طور پہ کر کے جان چھڑا کے، اور وہ آگے پھر جب بھی ان کو موقع ملا نکلیں گے، نہ ملا تو مجبوراً پھنسے ہوئے ہوں گے، اور بس کوئی اچھی کوالٹی کا پھر رزلٹ نہیں آئے گا. unable to think strategically، یعنی بعض مینیجرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک بالکل ایک اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اچھا طریقہ کیا ہے، کیسے ہونی چاہیے، اس میں مزید آئیڈیاز نہیں آئے تو پھر وہ مینیجر نہ ہوئے، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ کوئی ایک پورے روایتی ڈکٹیٹر ہی رہ گئے. پھر وہی حیثیت. unable to adapt to boss with different styles، یعنی اب یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ مینیجر ہیں اور آپ کے باس بھی ہیں، کوئی سی او ہیں، تو دیکھیں کہ ان کا اڈاپٹ کرنے کے، یعنی جیسے وہ چاہ رہے ہیں آپ بھی ویسے بن جائے، اور اگر ویسے بن گئے تو آپ کی پھر کریٹیوٹی گر چکی ہوگی. تو اس میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں، لیکن مزید آپ اپنے آئیڈیاز کو بھی وہ دیں اور سجیشنز کی شکل میں ہی اپنے باس تک پہنچائیں، اور باس کو بھی دیکھیں کہ وہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے، یا غور بھی کرتے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ وہ صاحب کوئی اچھے لیڈر یا مینیجر نہیں ہیں. اور اگر آپ دے رہے ہیں، آپ کی اپنی کریٹیوٹی کا آپ آئیڈیا دے رہے ہیں اور اگلا اپریشیٹ کر رہا ہے، چاہے عمل نہ بھی کر رہا ہو لیکن اپریشیٹ ہی کر رہا ہو، تو چلو اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب واقعی ان میں صلاحیت اچھی ہے. اوور ڈپینڈنٹ اور آن ایڈوکیٹ اور مینٹر، یعنی اگر مینیجر صاحب کو خود پتہ نہ ہو کیا کرنا ہے اور پھر وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہوں یار یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیا کریں، اور یار اس میں کیا کریں، اس کے لیے ہر کام کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی کسی استاد کی ضرورت ہو، تو پھر وہ صاحب کوئی اچھے مینیجر نہیں ہوں گے. اس کے لیے میں نے کیس دیکھا ہے، کچھ ایسے ایک مینیجر صاحب تھے کہ ان کو اس کام کا پتہ نہیں تھا، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اور اپنے ہی ان کے جو ٹیم کے بالکل جونیئر تھے ان سے بھی پوچھتے ہوتے تھے. اچھا اگر کبھی پوچھ لیا، آپ کو نہیں پتا آپ نے ان سے کیا، یہ بڑی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن روز یہی کر رہے ہو اور ہر کام پہ یہی کر رہے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو خود کچھ نہیں پتا. تو یہ اگر آپ میں بھی یہی مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے. اب ہاؤ ٹو ڈیولپ یور ٹیم، آپ اپنی ٹیم کو ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ آپ کو چاہیے صلاحیت. سیکورٹی آف یور ٹیم ٹو کنٹینیو دا ورک، آپ کی ٹیم بن گئی، آپ کے چاہے دوست بھی ہوں، چاہے
آپ نے ایک باقاعدہ کمپنی بنا دی یا فرم بنا دی, آپ کی ٹیم بن گئی, تو ان کو اتنی سیکیورٹی دیں کہ بھائی آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے تو تب بھی آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. آپ جو بھی اچیومنٹ بھی کریں گے تو آپ کو بینیفٹ بھی اس کا مل جائے گا. اور بھئی آپ کو کوئی چھوٹی جو بھی غلطی ایسی چھوٹی موٹی ہوگی آپ کو کوئی نہیں نکالے گا. اتنا دے دیں تو پھر واقعی اگلوں کی موٹیویشن ٹیم کی اچھی ہوتی. Give those work in which he or she has interest and skill. جس آدمی کو کوئی کام دے رہے ہیں تو اسی کو دیں اور اس کو وہی کام دیں کہ جس میں ان کو انٹرسٹ ہے. اگر ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر کبھی اچھی کوالٹی آپ کو نظر نہیں آئے. مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں, ان کو سیلز کی بڑی اچھی صلاحیتیں, آپ ان کو پکڑ کے ان کا اکاؤنٹنٹ بنا دیں, مجبوراً وہ کر لیں گے, خوشی نہیں ہوگی ان کو. یا وہ اگر اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹر ہیں اور ان کو اب چھوڑ کے سیلز پہ ڈال دیں گے تو وہ نہیں اچھا ڈیسیژن نہیں ہو. سلیکٹو ہائرنگ دا موسٹ ایتھیکل پرسن. جب بھی آپ اپنی ٹیم میں آپ ساتھیوں کو لیں تو پہلے ضرور دیکھ لیں کہ وہ ایتھیکل کون سے ایتھکس ان میں ہیں. یہ وہی ہے کہ جو ہر لیکچر کے اینڈ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, جنت جانا ہے یا جہنم, تو اس کے طریقے تو آپ چیک کر لیں کہ وہ جنت والے ہیں نا, بندے جنت میں جانا چاہ رہے ہیں نا, تو وہی صلاحیتیں ہیں تو انہی کو ہائر کریں. جو آدمی ان ایتھیکل ہو اس کو اپنی ٹیم میں شامل نہ کریں. سیلف مینج ٹیم, یہ بھی کریں کہ ٹیم کو بھی کچھ تھوڑی اتھارٹی اتنی دیں کہ وہ بھی کریں, ان میں موٹیویشن ہو اور ان کی صلاحیتیں بھی سامنے آئیں. ٹریننگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ, یہ ضرور کریں, ان کی ٹریننگ کرتے جائیں, ان کی صلاحیتیں ڈیولپ کرتے جائیں. ریڈکشن آف اسٹیٹس ڈفرینسز, ہر آپ کی ٹیم کے ممبر مختلف علاقوں کے, مختلف شہروں کے, کئی اگر ہو سکتا ہے کہ کئی مختلف ملکوں کے ہوں, تو پھر ہر ایک ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے نا, تو اس کو آپ اس پہ ہر ایک پہ جگت نہ کریں, بلکہ جو ان کا سٹائل ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. پھر شیئرنگ انفارمیشن, جو انفارمیشن جو نالج آپ کو ہے تو وہ ان سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ ٹیم بھی آپ کی ڈیولپ ہو. اور ایتھیکلی جو میں نے عرض کیا وہی جو اینڈ پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جناب جنت میں جانا ہے تو آپ کی ٹیم میں بھی یہی ہونے چاہیے لوگ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور جو جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں یا جن کو پتہ ہی نہیں ہے, اگنور ہی نہیں ہے, اور انہی کے تکبر, بے حیائی, منافقت یہ سب کچھ ہے, تو پھر ان لوگوں کو نہ ہائر کریں اپنی ٹیم میں. تو جناب جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں میرا تکلف ای میل کر لیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.